چلیں آج ایک ایسی کہانی کی بات کرتے ہیں جو نسلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی، ایک ننھے سے پرندے کی اور ایک ایسے سبق کی جو آپ یقین کریں آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ تو کہانی کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے ہوتا ہے، کیا نیکی کا کوئی عمل واقعی چھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا ذرا سی مہربانی کسی کی جان بچا سکتی ہے؟ چلیں اس کہانی میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں بادشاہ سلیمان، ایک ایسے حکمران جن کی طاقت اور شان و شوکت کے تو چرچے تھے ہی، لیکن لوگ انہیں ان کی رحم دلی کی وجہ سے زیادہ جانتے تھے۔ دیکھیں، وہ صرف ایک طاقتور بادشاہ نہیں تھے، ان کے دل میں رحم اور انصاف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی رعایا، خاص طور پر غریبوں، یتیموں اور بے سہاروں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک دن بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک عام سا دن تھا، لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آج کچھ ایسا ہونے والا ہے جو تاریخ کا حصہ بن جائے۔ اور یہیں سے کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر آتی ہے، وہ لمحہ جب بادشاہ کے الفاظ نہیں بلکہ ان کے عمل ان کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ شکار کے دوران اچانک بادشاہ کی نظر راستے میں پڑے ایک ننھے سے زخمی پرندے پر پڑتی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر بادشاہ کا دل جیسے پسیج گیا اور انہوں نے فوراً اپنا گھوڑا وہیں روک لیا۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور اپنے خادم کو حکم دیا، اس بے زبان مخلوق کو فوراً شاہی طبیب کے پاس لے جاؤ اور اس کے زخموں پر مرہم لگواؤ۔ اس ایک حکم میں ان کی ہمدردی اور فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ اب خادم یہ سب دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، بادشاہ سلامت، یہ تو بس ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کے لیے اتنی زحمت کیوں؟ اور یہ سوال سچ پوچھے تو ایک عام آدمی کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے جو جواب دیا وہ سادہ تو تھا لیکن بہت گہرا تھا۔ انہوں نے کہا، حقیقی رحم دل وہ ہے جو صرف طاقتور پر ہی نہیں بلکہ کمزور اور چھوٹے پر بھی رحم کرے۔ کیا بات ہے! اس ایک جملے میں رحم دلی کا پورا فلسفہ چھپا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نیکی یہیں ختم ہو گئی؟ نہیں، اب کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بادشاہ کی یہ مہربانی ایک انمول تحفے کی شکل میں ان تک واپس پہنچی۔ جیسے ہی وہ پرندہ ٹھیک ہوا، اس نے ایک معمول بنا لیا۔ وہ ہر روز بادشاہ کے باغ میں آتا، جیسے وہ اپنی جان بچانے والے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہو۔ ایک خاموش سا رشتہ بن گیا تھا دونوں کے درمیان۔ اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب اس ننھی سی جان نے وہ قرض چکا دیا۔ ایک دن جب بادشاہ باغ میں تھے، پرندے نے اچانک بہت زور زور سے چہچہانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں ایک بے چینی تھی، جیسے وہ کسی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہو۔ بادشاہ فوراً چوکنا ہو گئے، اور جب انہوں نے دیکھا تو قریبی گھاس میں ایک زہریلا سانپ چھپا بیٹھا تھا۔ اس واقعے نے بادشاہ کو ایک گہرا سبق سکھایا۔ انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا، دیکھا، نیکی کا کوئی بھی عمل کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ جس پر تم رحم کرتے ہو، یقین جانو وقت آنے پر وہ تمہارے کام ضرور آئے گا۔ یہ واقعہ صرف ایک انفرادی معاملہ نہیں رہا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ایک چھوٹے سے واقعے نے کس طرح پوری سلطنت کے لیے ایک ایسی مثال قائم کی جو آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ اس تجربے سے بادشاہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ایک شاہی فرمان جاری کر دیا۔ حکم یہ تھا کہ آج کے بعد سلطنت میں کسی بھی جانور کو بلا وجہ تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی ایک ذاتی سبق اب ملک کا قانون بن چکا تھا۔ اور اس کا اثر صرف قانون تک محدود نہیں رہا۔ بادشاہ کی رعایا نے اپنے حکمران کی اس مثال کو دیکھا اور اس سے سیکھا۔ آہستہ آہستہ پوری سلطنت میں امن، محبت اور ہمدردی کی فضا قائم ہو گئی۔ ایک شخص کے عمل نے پورے معاشرے کا مزاج بدل دیا۔ تو آخر میں اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ اس سے ہمیں دو بہت اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ رحم دل انسان ہمیشہ عزت اور محبت کماتا ہے، اور دوسری جو شاید سب سے اہم ہے کہ نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور یہ کہانی ختم ہوتے ہوتے ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج کے اس دور میں، اس جدید دنیا میں رحم دلی کے کیا معنی ہیں؟ ہم اسے اپنی زندگیوں میں کیسے اپنا سکتے ہیں؟